وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اس کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں بندوں کو نوازتا ہے، لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہیں. کچھ نعمتوں کا پتہ نہیں ہے، کچھ نعمتوں کا احساس ہے. بندے کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے، بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے. کیسی کیسی حالتیں لوگوں کی ہیں. تو کبھی آپ قبرستان چلے جائیں گے تو میتیں وہاں جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ اللہ نے مجھے ابھی زندہ رکھا ہے، ابھی بازار لگا ہوا ہے، نیکی کر سکتے ہیں، بازار میں مال بک رہا ہے، جیب میں پیسے ہیں، مال سستا ہے، آپ خرید سکتے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اور آپ قبر میں ہوں گے، بس مٹھی مٹھی مٹی ہم پر ڈال دی جائے گی. وہاں نیکی کمانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. ابھی نیکی کمانے کا موقع ہے. ابھی ان دنوں کو لیجئے، عشرہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 دنوں میں ہیں. کتنی فضیلت کی حدیثیں آپ نے سنی ہو. جب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا یا اس سے پہلے کتنے خطباء نے، کتنے واعظین نے آپ کے سامنے بیانات، تقریریں، واعظ و نصیحت کی ہوں گی کہ یہ 10 دن ایسے ہیں افضل ایام الدنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے افضل ترین ٹائم میں سے، جب سے دنیا پیدا ہوئی، دنیا کے جتنے دن ہیں سب سے بہترین دن یہ 10 دن ہیں جس سے آپ گزر رہے ہیں. اسی لیے کہا کہ کانوا یعظمون السلف، ہم سے پہلے جو سلف تھے وہ 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے. یہ محرم کے 10 دنوں کی، اور اس ذی الحجہ کے مہینے کی شروع کے 10 دنوں کی، رمضان کے آخری عشرے کی. اس لیے کہ بڑے مبارک دن ہیں. اس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. ہم سے پہلے لوگ پورا قرآن ختم کرتے تھے، پورا قرآن. کیا آپ نے کبھی 5 پارے تو پڑھے ہیں جب سے ذی الحجہ شروع ہوا؟ آپ میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن ختم کیا ہوگا یا ختم کرنے کے قریب ہوں گے. یہ سلف کی باتیں تھیں. وہ ان کے گھروں میں بتیاں بجھتی نہ تھیں اور وہ قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور پورے عرفے کے یعنی پورے 9 دن روزہ رکھتے تھے. صیام ذی الحجہ، جب روزے کی بات آتی ہے تو 10 کی بات کہی جاتی ہے، لیکن 9 ہی روزے ہوتے ہیں. 10واں دن عید کا دن آتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں. تو یہ 10 دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں جس کی قدر و قیمت سلف کرتے تھے. اور بہترین عبادت روزے کی عبادت ہے، اور اس میں عرفے کا روزہ بھی ہے. اس سے قطع نظر کہ آپ اسی بحث میں لگے رہیں. کل سے کئی سوالات میرے سامنے ہیں کہ عرفے کا روزہ کب رکھنا، عرفے کا روزہ کب رکھنا. سبحان اللہ، عید سے ایک دن پہلے عرفہ ہے، عید سے ایک دن پہلے عرفہ ہے. آپ جب بھی
عید منائیں اس سے ایک دن پہلے عرفے کا روزہ رکھ لیں. آپ سیدھی بات ہے کو کسی نے کہا کہ نہیں اب وہ عرفے میں کل حاجی جاتے کہتے نا وہاں عرفہ ہوتا ہے. کون بولے آپ کو؟ آپ اب ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, اب موبائل میں دیکھ رہے ہیں. 100 سال 1000 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں نے جو عرفے کا روزہ رکھا موبائل میں دیکھ کے رکھا تھا کیا؟ ٹی وی میں دیکھ کے رکھا تھا کیا؟ اگر ان کی روزے صحیح نہیں تھے تو تمہارے روزے بھی صحیح نہیں. 1000 سال پہلے کے جو مسلمانوں نے جو روزہ رکھا وہ کیسے رکھا؟ کیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ سیدھا سادہ چاند دیکھتے تھے جب عرفہ پڑتا تھا اس دن عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھتے تھے, بات ختم ہو گئی. اس سے قطع نظر کہ آپ کے افضلیت پر جائیں. ویسے اگر کوئی پورے دن روزہ رکھ لیتا ہے تو فبہا ونعم, بڑی اچھی بات ہے. اگر عرفے کے جو 7 دن 5 دن پورے 9 دن اگر رکھ لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر آدمی کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنہ التی قبلہ, یعنی 2 سال کے گناہ جس میں معاف ہوتے ہوں, پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ جس میں معاف ہوتے ہوں, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. کوشش کریں, ابھی بھی وقت ہمارے پاس, ابھی بھی وقت ہمارے پاس ہے. ابھی ہمارے پاس ہفتے کا دن باقی ہے, اتوار کا دن باقی ہے, 2 دن اور ہمارے پاس باقی ہیں. اس میں آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں, اللہ سے مناجات کر سکتے ہیں. آپ کے جتنے کام پینڈنگ ہیں اللہ سے مانگی, گڑ گڑائیے, اس لیے کہ افضل ترین وقت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے, بار بار اس دعا کو پڑھیے, موقع کو غنیمت جاننے کی کوشش کیجیے. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, ان دنوں کی بہترین عبادت میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے. آدمی اللہ کے راہ میں جانور قربان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 27-28 اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے ساتھ کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اس کے بعد کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, اور وہ حج کریں اور ساتھ ساتھ حج میں جو منافع ہیں اسے بھی لوٹیں, اسے بھی حاصل کریں. اور وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, یہ جو 9 دن ہیں, 10 دن ہیں, 13 دن ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسے ذکر ہوتی ہے, من التحلیل والتکبیر والتسبیح, آپ لا الہ الا اللہ کہیں, تکبیر کہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور وہ تکبیر کہتے تھے, اور سارے بازاروں میں تکبیر کی آواز آتی تھی. ہاں, اور کبھی مینا میں سارے خیموں سے تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی. تو چلیے ہم مانتے ہیں ہمارے بازاروں میں ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میں نے 2-4 جگہ دیکھا ہے, حیدرآباد میں دیکھا ہے, وہ ایک صاحب ہیں, وہ سائیکل پہ مائک لگائے ہیں, جگہ جگہ جا کر اللہ اکبر تکبیر بولتے ہیں. لوگ اس کے لیے ہمت ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمت ہونا چاہیے. دل گردے کی بات ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح ایک صاحب کو میں نے دیکھا پوری زندگی, وہ بھی حیدرآباد ہی کے تھے, وہ کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ ایک ہے, کہو لا الہ الا اللہ ایک ہے. ساری زندگی یہی بات وہ کہتے رہے, جہاں کھڑتے اعلان کرتے, جس نکڑ پہ کھڑتے اعلان کرتے. تو اللہ کے نام کو بلند کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی, کچھ لوگوں کو ملتی, کچھ لوگوں کو ملتی ہے جو شیر دل ہوتے ہیں, حالات کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ اللہ کے نام کو دیکھتے ہیں کہ جس اللہ کی نام کی سربلندی کو لے کر میں نکلا ہوں وہ اللہ میری حفاظت کرے گا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اور جو لوگ حالات کا رونا روتے ہیں ان کے لیے تو حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہیں, ان کے لیے حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہیں, وہ حالات ہی کو لے کے روتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ذرا سا جوش کیا پیدا ہوا, مسلمانوں نے تھوڑی یکجہتی کیا دکھائی, کفر و طاغوت کے تخت الٹ گئے. ہاں, وہ لوگ محتاج ہو گئے, ان کے ایوانوں میں صدائیں بلند ہونے لگیں, مسلمانوں نے یکجہتی کے ساتھ اوڑھ دیا, جس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. تم لوگ پیچھے ہٹ گئے, جس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. ذرا سی ہمت مسلمانوں نے کی تو اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم کرم ہوا, اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش ہوئی. ایسے ہی ہمت پر ہم چلتے رہیں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازیں گے,
کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوئی۔ ان کے آشرموں میں جو بڑے بڑے گرو بیٹھتے ہیں وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا۔ ان کے آشرموں میں جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں انہوں نے تسلیم کیا مسلمانوں کی ایک جہدی کو، ان کی کوششوں کو، اور ان کی کوششوں کو سراہا، کہا کہ مسلمانوں نے اس طرح کیا تو اس کا نتیجہ ایسے نکلا۔ تو بہرکیف یہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی بڑی پیاری چیز ہے، اسی سے تعلق سے کچھ مسائل میرے ساتھ ہیں۔ ہر سال یہ مسائل آپ کو بتائے جاتے ہیں، ہر سال ان مسائل کو آپ سنتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین ہے اور دین لوگوں کے سامنے بتایا جاتا ہے۔ کچھ مسئلے وقت کی نزاکت کے حساب سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن ہمیشہ ہم سنتے ہیں، ہمیشہ وہی ریپیٹ کرتے ہیں۔ میت کے نام سے قربانی دینا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا کی، یہی باتیں ہمیشہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شریعت وہ ہوتی ہے جو اللہ بتائے، نبی بتائے۔ شریعت وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ کا دماغ جس کو سمجھ لے۔ صحیح بات یہ بتائے گی۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھیں کہ حاجی بھی قربانی دیتے ہیں، یہاں آپ لوگ ہیں آپ بھی قربانی دیتے ہیں، دونوں کے نام الگ الگ ہیں۔ حاجی جو قربانی دیتے ہیں وہ ہدی ہے، اور ہم لوگ جو قربانی دیتے ہیں وہ اضحیہ، اضاحی، عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، نام الگ ہے، عبادت ایک ہی۔ ٹھیک ہے، یہ اضحیہ اضاحی قربانی کی جانور جو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا فَذْكُرُوا مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی کن کن جانوروں میں سے ہوگی؟ بہت سارے جانور ہیں۔ اب ایک صاحب آئے ہرن پکڑ کے لائے، بولا کہ میں ہرن کی قربانی دیتا ہوں، بولا کہ نہیں چلے گا بھائی، قربانی کس کن جانوروں کی ہے؟ کوئی مرغی لائے، بولا کہ اس کی قربانی میں دیتا ہوں، نہیں چلے گا۔ کس کس کی قربانی چلے گی؟ کہا کہ اونٹ، گائے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، چھیلا، چھیلی، اس قسم کے یہی سارے قربانی کے جانور ہیں، اسی سے قربانی آدمی دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی قربانی کی جانور نہیں ہے۔ تو پہلے تو شریعت نے آپ کو قربانی کی جانور بتا دی، آپ انہی میں سے کرنے۔ البتہ گائے کی، بھینس کی قربانی، اس میں اختلاف ہے، کسی نے کہا دے سکتے ہیں، کسی نے کہا نہیں دے سکتے ہیں، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ دیتے تھوڑے نہ ہیں، سن کر بھی کیا فائدہ۔ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو بھینس دیتے ہیں؟ ہاں، جو لوگ دیتے ہیں اس میں سے اختلاف ہے، کسی نے کہا، اس لیے کہ ایسا جانور ہے جو کسی میں نہیں آتا ہے، نہ اس میں آتا ہے نہ ادھر آتا ہے، تو اسی لیے علماء نے اس کو لے کر اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، اس جانوروں کی عمریں بتا دی گئیں، شریعت نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ قربانی کا جب موقع آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور تقسیم کرتے تھے صحابہ کرام، یہ جانور تم لے جاؤ تقسیم کرو، یہ ذبح کرو، یہ جانور تم لے جاؤ تقسیم کرو۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حصے میں ایسا جانور آیا جو سال بھر کا نہیں تھا، اس کی ایج کم تھی، 6 منتھ تھی۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میرا جانور چھوٹا ہے، بولا کہ جاؤ اسی کو ذبح کرو، کوئی بات نہیں، اسی کو ذبح کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو شریعت نے ایج بتا دی، اونٹ اگر قربانی دینا چاہتے ہیں تو 5 سال کا ہو، گائے اگر قربانی دینا چاہتے ہیں تو وہ 2 سال کی ہو، بکرا اگر قربانی دینا چاہتے ہو تو وہ 1 سال کا ہو، بکرا بکری جو بھی 1 سال کی ہو۔ لیکن اس میں فرق بتایا گیا، بکرا اور بکری، وعن و جذع، یعنی عربی کے حساب سے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں چھیلا، چھیلی، بکرا بکری جیسے، تو کہا کہ اگر جانور 6 مہینے کا بھی ہو، اگر موٹا تازہ فربا ہو تو وہ بھی قربانی میں چلے گا، وہ بھی قربانی میں چلے گا۔ جیسے بکرے میں بتایا گیا کہ بکرا اگر 6 مہینے کا بھی ہے، موٹا تازہ ہے تو وہ بھی چلے گا۔ تو شریعت نے وقت بتا دیا۔ قربانی کیا ہے؟ بہت سارے، کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں ایسا آدمی ہوں، میری مشکل یہ ہے، کیا مجھے بھی قربانی دینا ہے؟ تو قربانی وہ آدمی دے گا جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس پیسے، اپنے بیوی بچوں کے خرچ سے زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ آدمی قربانی دے گا۔
جس کے پاس پیسے نہیں ہیں شریعت نہیں کہتی کہ آپ دیں، نہیں، بچے ضد کرتے ہیں، گھر میں بیوی بولتی ہے بڑے بھائی دیے تمہیں کہیں کو نہیں دیتے، اس کے لیے کوئی دیتا ہے تو بات غلط ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، آپ دے سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم قرض لے کر قربانی دے سکتے ہیں؟ پیسے والے ہیں، اچانک رمضان آ گیا، جیب خالی ہے، کسی سے قرض لے کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ مہینے کی جو سیلری ہے اس میں سے آپ دے سکیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو آپ قرض لے کر بھی قربانی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں قرض میں پھنس جاؤں گا تو پھر آپ دینے سے احتراز کریں، بچیں، کوئی بات نہیں۔ کبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی کسی سال قربانی نہیں دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قربانی واجب نہیں، قربانی واجب نہیں ہے، گرچہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا من لم یضح، جو قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ نہ آئے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ کی طاقت پر ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی۔ تو یہ تو قربانی کا حکم تھا، قربانی کے جانور تھے، قربانی کے جانوروں کی عمر تھی جو بتائی گئی۔ کون قربانی دے گا یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ ایک آدمی ایک جانور خریدتا ہے، بازار گیا، جانور خرید لیا، بولا کہ یہ جانور میرا ہے، اس نے تعین کر دیا کہ اس جانور کو میں ذبح کروں گا۔ اس کے بعد اس جانور کو وہ بیچ نہیں سکتا ہے، اس جانور کو وہ بدل بھی نہیں سکتا ہے۔ جب اس نے تعین کر دیا کہ جانور میرا ہے، اس جانور کو نہ تو بیچ سکتا ہے نہ تو بدل سکتا ہے، لیکن احسن یعنی اس سے بیٹر نہیں۔ ایک آدمی کے تارے میں غلطی سے 30,000 کا جانور لے لیا، چلو میں 20,000 کا لے لیتا ہوں، نہیں کر سکتے، خلاص آپ نے جب لے لیا لے لیا۔ ہاں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 30 کا لے لیا، میں 40 کا لینا چاہتا ہوں، چلو اب بدل سکتے ہو، کوئی بات نہیں، اس سے بہتر بدل سکتے ہو، اس سے کمتر میں جا نہیں سکتے۔ کہا کہ کسی نے جانور کی تعین کر دی، نہ تو اسے بدلے گا۔ کسی نے جانور لے لیا اور جانور بھاگ گیا، ڈھونڈ رہا ہے، جانور نہیں مل رہا ہے۔ عید کا پہلا روز گزر گیا، عید کا دوسرا روز، تیسرا روز، 3 روز، ایام تشریق ختم ہو گئے، جانور نہیں ملا۔ اور جانور ملا کب؟ 15 ذی الحجہ۔ تو جیسے عید کے موقع پر جانور کو کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، ویسے ہی آپ کو بانٹنا پڑے۔ 1 سال کے بعد بھی اگر ملے تو آپ بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے قربانی کا جانور اس کے ساتھ کرتے ہیں، اگر جانور بھاگ جائے کسی کا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے قربانی کا جانور خریدا، خریدنے کے بعد خریدنے والے صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کل بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک صاحب بڑے شوق سے لائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب وہ جانور کیا ہوگا؟ بولا کہ وہ جانور عید کے دن ان کے ورثہ ان کے نام ہی سے ذبح کریں گے، ان کے نام ہی سے ذبح کریں گے۔ جیسے تینوں حصے بنائے جاتے ہیں ویسے رشتہ دار بھی کھائیں گے، غریبوں میں بھی بانٹیں گے، اور وہ خود بھی گھر میں بھی کھائیں گے۔ گرچہ کہ قربانی جس نے خریدا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے نام سے وہ جانور ذبح ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے جانور خریدا، جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو کبھی اوپر ہم رہتے ہیں 3rd فلور پر، تو کبھی جانور 3rd فلور پر لے جانے کی خواہش پیدا ہوتی، ہمارے بچے بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہیں۔ اب جانور تو جانور ہیں، اسے کیا معلوم، اب اوپر سے کسی جانور نے جم کر دیا اور جانور کا پاؤں ٹوٹا، کچھ بھی ٹوٹا، تو کون ذمہ دار ہے؟ بولا کہ اگر جانور کے عیب میں جانور عیب زدہ ہوا، اس عیب میں اگر آپ کا دخل ہے تو آپ اس جانور کو بدلنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس کی جگہ دوسرا جانور آپ دیں گے۔ اگر اس جانور کے عیب میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، جانور خود سے کود گیا، آپ نے باندھ کے رکھا تھا لیکن وہ خود سے کود گیا، لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، تو آپ اسی جانور کو ذبح کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشین اقرنین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے جو کافی موٹے تھے اور سفید اور کالا رنگ ملا ہوا تھا، اور دونوں بکروں کے سینگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ ذبح کیے جن کے اندر یہ نشانیاں تھیں۔ تو علماء نے کہا کہ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ صحت مند ہونا چاہیے، دیکھنے میں خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانور دے رہے ہیں تو بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ خاص کر 4 عیب جو حدیث میں بیان فرما دیے گئے، وہ 4 عیب سے جانور خالی ہو، وہ 4 ریمارک 4 عیب جانور میں نہ ہو۔ جیسے کہا العورا المریض، سب سے پہلے وہ بیمار جانور جس کی بیماری نظر آتی ہو، دیکھنے میں لگتا ہو کہ جانور بیمار ہے، کبھی یعنی مطلب اتنا بیمار کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ بھائی جانور بڑا بیمار ہے۔ اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں دیں گے، یعنی کھانس رہا ہے، کھڑ نہیں پا رہا ہے، کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا ہے، کہا کہ یہ جانور نہیں چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جانور ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ہر کام میں کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، تو یہ کرنٹ ہمارے خوابوں میں تھوڑے نہیں ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کرنٹ بجلی لا لے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا عیب یہ بتایا گیا المریض، وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہے، چھوٹا موٹا بیمار ہے تو چلے گا۔ والعورا، کانا جانور، کانا جانور، آپ کہاں دیکھنے جائیں گے کہ جانور کانا ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہوگا آپ؟ بولا کہ معلوم ہو جاتا ہے، جانور اگر کانا ہو تو معلوم ہو جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کانا جانور جائز نہیں ہے تو اندھا جانور بھی جائز نہیں، یہ بتانا تھا کہ جانور اندھا ہوگا تو ریوڑ کے ساتھ نہیں چلے گا، جب چلے گا نہیں تو کھائے گا نہیں، نہیں کھائے گا تو موٹا نہیں رہے گا، اس لیے جائز نہیں۔ والعورا، اور ایک بات کہا والعرجا، ایسا لنگڑا جانور جو لگڑ کے چلے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں شیخ کیا بھی نہیں شیخ، جانور موٹا ہے، رتی لنگڑ کو چلتا ہے۔ بے معلوم ہوتا لنگڑتا، تم نہ موٹا کی دبلا کی، لنگڑے جانور کو کیوں دیتے؟ ارے جانور نہیں اچھا ہے لیکن رتی لنگڑتا ہے، پھر وہ سوال کر۔ اللہ تعالیٰ کہا اگر ہم بولتے ہیں کہ نہیں جائز، کیا تمہیں دلیل ہے کی؟ اب میں دلیل کا سنا، دلیل عجیب لوگ ہیں، بولا کہ ہر بات کو دلیل کہاں سے لائیں؟ کسی ایک سوال میرے پاس کل آیا، بولا کہ سیدھی بات ہے، خیر اس میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، یہ صفات آپ اچھی طرح سنیں۔ والعرجا، یعنی لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن دکھ رہا ہے اس کی قربانی نہیں چلے گی۔ اور اس کے بعد کہا والکثیر التی لا تنقا، ایسا کھوسٹ جانور جس کے ہڈیوں پر گوشت نہ ہو، جس کی ہڈیوں پر کیا نہ ہو؟ گوشت نہ ہو، بالکل سکڑا جانور، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں چلے گی۔ تو یہ عیوب والے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں چلے گی۔ باقی جو شروط ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، عید کی نماز کے بعد ہم قربانی دیں گے۔ اور قربانی کرنے والے سے بھی کہا گیا کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، جو آدمی ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ آدمی کم از کم اتنی دعا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی کر رہا ہے تو آدمی اتنی دعا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، آدمی قربانی کے جانور کو لٹائے اور اللہم تقبل منی، اللہم ھذا منک، یا اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے، تجھی نے دیا ہے، یا اللہ اس جانور کو میری طرف سے قبول فرما۔ اچھا چلیے مانتے ہیں کسی نے بسم اللہ کہنا بھول گیا، کبھی ایسا ہوتا، ارے پکڑ لٹا، پکڑ، یہ پکڑ میں بسم اللہ بھول گئے، ارے ذبح کر، کیا کرا؟ نہیں ذبح کر دیا، بسم اللہ نہیں بولا، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اب جانور کیا کریں گے؟ کھائیں گے، پھینک دیں گے، کیا کریں گے؟ تو علماء نے کہا کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے تو جانور کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔
مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اور سنت کے مطابق. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا جانور ہے تو آپ ذبح کریں، یہ سنت ہے. آپ بہت سارے ہیں، نہیں میرا دل ذرہ کمزور، میں دیکھ سکتا نہیں، میں خون دیکھنے کا تو مجھے ہوتا نہیں، میں ہی گر جاؤں گا. ایسے بھی بولنے والے ہیں. ہاں یہ مسلمان ہیں، ایسے بھی بولنے والے ہیں. ارے آپ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین تھے، آپ ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے ہیں. ذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھ سے نبی نے ذبح کیا. ذبح ہاتھ سے اتنا کرتے ہیں، حدیث میں وہ لفظ کیوں لائیں؟ بولے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے، آپ کا جانور اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جانور جس چھری سے آپ ذبح کر رہے ہیں وہ چھری تیز نہ ہو اور ایک دم کن چھری سے ذبح کر رہے ہیں تو حرام. آپ اس کا خیال رکھیں. اور اس لیے کہ ہم ایسے لوگ ہیں سارے کام کر لیتے ہیں لیکن جو بیسک کام ہے ضروری اسے بھول جاتے ہیں. کبھی چھری تیز کرنا بھول گئے، کبھی یہاں تک کہا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے اور چھری تیز نہ کرے جبکہ دوسرا جانور دیکھ رہا، دوسرے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرے. یہ نبی نے بتلایا. نہیں ہمارے پاس اتنی جگہ کہاں ہے، ایک ہی جگہ گنبل رکھو سب ذبح کرو. ارے بھائی شریعت بھی تو کوئی چیز ہے. ذبح مت کیجئے، قربانی مت کیجئے، اگر کرنا ہے تو ڈھنگ سے کیجئے، شریعت کے مطابق کیجئے. ایک ہی جگہ میں کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ شریعت کا لحاظ پاس و لحاظ آپ کے پاس نہیں ہے. علماء نے کیوں اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، کیوں یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں شریعت میں. بہرکیف اس میں یہ بتایا گیا، کسی صاحب نے پوچھا کہ افضل کیا ہے، افضل قربانی کیا ہے؟ آپ بتائیں. اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، چھیلی ہے. اچھا اس میں سب سے افضل کیا ہے، سب سے اچھا کیا ہے؟ تو علماء نے بتلایا ہے کہ کہا کہ اس میں سب سے افضل اونٹ کی قربانی ہے، پھر گائے کی ہے اور پھر بکرے کی ہے. بولا کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جیسے جمعے کے ثواب کے لیے بتلایا گیا. ویسے ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہوں گے کہ جمعے کا ثواب پانے کے لیے پہلے جاؤں تو اونٹ کا ثواب ملے گا، پھر اس میں مرغی کا بھی ذکر ہے. اب اگر کوئی کہے اچھا اس میں مرغی بھی ہے نا، مرغی بھی ذبح کر سکتی ہے. ارے ذکر تو اس میں ہوگا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو نبی کے فرمان کے مطابق ہیں. جیسے کسی حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، نوٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے جب پریشانی کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اکیلی عورت یمن سے چلے گی اور مکہ مکرمہ پہنچے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا. اب اس حدیث کو لے کر اگر کوئی کہے یہ اکیلی عورت اتنا لمبا سفر کر سکتی نہیں، حدیث میں ہے نا، حدیث میں ہے اکیلی عورت بغیر محرم کی اتنا لمبا سفر کر سکتی نہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکیلی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. ڈسٹنس بھی بتا دیا گیا. تو کچھ چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ مبارکہ سے اسے قید کر دیتے ہیں. تو یہ تھی بات کہ آدمی قربانی کرتے وقت اپنے جانور کو اچھی طرح دیکھ لے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قربانی مقبول ہو. اور ایک حصہ بڑے جانور کا ایک بکرے کے برابر ہے، ایک بکرے کے برابر ہے. آدمی اپنے ایک بکرے میں ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے سارے خاندان کو ثواب میں شریک کر سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ من امتی محمد و من آل محمد، یا اللہ یہ جانور محمد کے خاندان کی طرف سے. اگر آپ کے خاندان میں جتنے مسلمان ہیں، دادا پردادا لکڑ دادا، سب کے سب اس جانور کے ثواب میں آ جائیں. اگر آپ نے ایسے کہا کوئی بات نہیں، سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور زندے اور مردے سب کے سب ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں جیسے علماء نے کہا. تو اسی طرح کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذبح نہیں کر سکتا ہے
تو آدمی کسی کو اپنا وکیل بھی بنا سکتا ہے کہ میرے طرف سے آپ جانور ذبح کر دیں۔ ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 67 اونٹ ذبح کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اونٹوں کا شوربہ بنایا اور خود پیا۔ کبھی کسی نے کہا کہ ہم لوگ دور اپنے حصے کی قربانی دیتے ہیں، نہ تو ہم وہاں جا سکتے ہیں نہ تو وہاں سے کوئی گوشت ہمارے پاس لا سکتے ہیں، تو چلے گا، ضرور چلے گا، ضروری نہیں ہے وہاں آپ کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کھا سکتے ہیں تو کھانا چاہیے، کھانے میں دقت ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آدمی چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جسے ہم نے جانا کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کی نیت کی ہو، وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قربانی دینے والا کچھ چیزوں سے بچے گا، اسے ناخن نہیں کاٹنے ہیں اور بال نہیں مڑوانے ہیں، سر کے بال نہیں نکالنے ہیں، جیسے حدیثوں میں بتایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا۔ کسی صاحب نے سوال کیا کہ میرا ارادہ قربانی دینے کا نہیں تھا، قربانی دینے کا میرا ارادہ نہیں تھا، کل عید تھی، آج میں نے ارادہ کیا کہ مجھے کل قربانی دینا ہے، تو میں کیا کروں؟ اب تک تو میں ناخن بال مڑاتا رہا۔ بولا کہ آج سے آپ شروع کیجئے، آج سے آپ ناخن اور بال مت کاٹیے، جو پابندی آج سے شروع کیجئے، کل اپنا جانور ذبح کیجئے، کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود بھی علماء نے کہا کہ اگر کسی کا ناخن آدھا کٹ گیا ہے، آدھا تکلیف دے رہا ہے، تو ناخن کاٹ سکتا ہے۔ ہاں، کسی کو سرجری ہے، بال مڑوانے ہیں، مڑوا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، حالات کے پیش نظر وہ بال مڑوا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان پریشانی میں وہ بال مڑوا سکتا ہے۔ اگر کسی نے بھول کر بال مڑوا لیے، اسے قربانی دینا تھا، اس نے انجانے میں بال مڑوا دیے، اس پر کوئی دیت نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہوگی، وہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں نے غلطی سے میں یہ کام کر دیا، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ آدمی ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ یہ جو جانور آدمی قربانی دیتا ہے وہ بال نہیں مڑائے گا، تو اس کے گھر میں کیا اس کے بچے بھی نہیں مڑائیں گے، بیوی بھی نہیں مڑائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے، جس کے نام سے جانور ذبح ہوتا ہے اسی پر یہ پابندی ہے، اس کی بیوی بچوں پر یہ پابندی نہیں۔ بچے بال مڑا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بیوی اپنا سر کے بال اگر 2-4 بال جھڑ جائیں، بیوی ناخن کاٹ لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مجھے کہنی تھیں۔ ویسے قربانی کے آداب بھی ہیں، جو کچھ آداب میں نے آپ کے سامنے بتا دیے، مکروہات بھی ہیں، کچھ میں نے آپ کے سامنے بتا دیے۔ آخر میں سارے احباب سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسے سنت کے مطابق بجا لانے کی کوشش کریں، خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، صدقہ بھی کریں، صدقہ بھی کریں، اس میں سے صدقہ کریں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بھی قربانی دیتے ہیں، انہوں بھی قربانی دیتے، کیسا؟ ہمیں ان کو دیتے، انہوں ہم نہ دیتے، ایسا دے سکتے کہ؟ بعض جگہ کسی نے منع بھی کر دیا، نہیں ہمیں قربانی دینا، تمہیں کہیں کو لایا ہمارے گھر کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کو دو۔ ہاں، نبی کا یہ فرمان ہے، رشتہ داروں کو دو، کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو دیجئے، وہ آپ کو دیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے رشتہ داریاں باقی رہتی ہیں، رشتہ داریاں باقی رہتی ہیں، محبت اور الفت باقی رہتی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ دیتے کہ جو قربانی دے اسے قربانی کا گوشت مت دو۔ ایسے کوئی حدیث ہے کیا؟ ہمارے پاس تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے حالات سے کچھ باتیں کہیں۔ ایک سال مدینے میں قحط پڑ گیا، مسلمانوں کو کافی قحط آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت اسٹور نہ کرو۔ وہ زمانہ فریج کا زمانہ تو تھا نہیں، صحابہ نے سارا خیرات کر دیا، سارا گوشت بانٹ دیا۔ نیکسٹ ایئر جب آیا تو صحابہ کرام نے بھر پوچھا، اللہ کے نبی گزشتہ سال ہم نے ایسا کیا تھا، اس سال بھی ایسا کرنا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، کھاؤ پیو، جتنا وادخروا، جتنا اسٹور کر سکتے ہو کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں فقیری ہے، شاید عید قربان وہ عید ہے جس میں غریب بھی کبھی مٹن کھا لیتا ہے، ہاں، غریب کو بھی اللہ تعالیٰ پیٹ بھر گوشت کھلا دیتا ہے۔ تو آپ خیرات کریں، صدقہ کریں،
غریب کو نامراد اور ناکام واپس نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، غیر کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، غیر بھی فقیر ہے، آپ کے گھر کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھلے غیر ہوں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، کہا کہ آپ معتر اور فقیروں کو کھلاؤ، یہ جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ پھر ایک بار پورے درد مندانہ دل سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عید ہماری ہے، عید کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ مجھے بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی دوسروں کی عیدوں میں ہم دیکھتے ہیں سارا پٹاخوں کا کچرا ہمارے گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے، کبھی تکلیف آ رہی ہے میں نے تو عید نہیں منائی، یہ سارے پٹاخوں کا کچرا میرے گھر کے سامنے کیوں؟ ویسے بھی آپ اگر اس طرح ہم کریں جیسے وہ کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ سارے جانور کی غلاظت، اوجھڑی سب گلی میں پڑی ہوئی ہے اور سارا خون گلی میں بہہ رہا ہے، تو یہ تو اس سے خطرناک بات ہے۔ ہاں سڑی بدبو آتی، وہ پیپروں میں تو بدبو نہیں آئے گی، ہماری چیزوں میں بدبو آتی۔ تو ہم مسلمان ہیں، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، ہم بڑے پاک صاف ہیں ماشاءاللہ۔ جمعے کا دن دیکھیے کیا خوبصورت کپڑے عطر لگا کر ہم آتے ہیں، عید کا موقع ہے تو وہاں بھی اسی طرح کا مظاہرہ کریں۔ ماشاءاللہ بڑی بڑی تھیلیاں ملتی ہیں، کالی تھیلیاں، ساری اوجھڑی اس میں ڈالیں، ڈسٹ بن ہمارے پاس موجود ہیں وہاں لے جا کے ڈالیں۔ ڈسٹ بن بھر جائے تو کوئی اور ڈسٹ بن تلاش کریں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ڈسٹ بن بھر جاتا ہے تو نیچے ڈال دیتے ہیں، بولا ڈسٹ بن بھر گیا اس لیے نیچے ڈال دیا ہم لوگ تو بڑے پکے ہیں۔ تو بہت سارے ڈسٹ بن ہیں، کوئی اور ڈسٹ بن ڈھونڈیں، کچھ دور چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس ساری باتوں کا خیال رکھیں تاکہ ہم مسلمانوں کا ایک اچھا امیج ہو، ایک اچھی تصویر ہو۔ کہا کہ مسلمان بڑے صاف ستھرے آدمی ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ الہ العالمین جو باتیں ہم سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما۔ یا اللہ ہم تمام میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء بھی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم ورؤوف رحیم۔